بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پشاور میں رہا کرتے تھے۔ والد صاحب کا ڈرائی فروٹ کا کاروبار تھا۔ آمدن اچھی تھی، اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ اپنا ذاتی مکان تھا جو والد صاحب نے برسوں کی محنت سے تعمیر کرایا تھا۔ ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ حالات خراب ہو گئے۔ اچانک دھماکے ہوتے جس سے کاروبار متاثر ہوتا تھا۔ ماموں جان راولپنڈی میں رہا کرتے تھے۔ والد صاحب نے یہی بہتر سمجھا کہ پنڈی منتقل ہو جائیں۔ والد صاحب حالات کے پیش نظر ہمیں ماموں کے گھر راولپنڈی چھوڑ کر خود پشاور چلے گئے اور وہاں اپنی دکان اور مکان فروخت کرنے گئے تھے تاکہ واپس آ کر پنڈی میں کاروبار شروع کر سکیں۔ اسی دوران کاروباری لین دین میں ان کی کسی سے لڑائی ہو گئی اور وہ جیل چلے گئے۔ ادھر ہم بے گھر ہو گئے، ادھر کاروبار بھی برباد ہو گیا اور ہم 2 وقت کی روٹی کی خاطر ماموں کے محتاج ہو گئے۔ ماموں انتہائی اعلیٰ ظرف اور ہمدرد انسان تھے۔ انہوں نے برے حالات میں سہارا دیا۔ یہی نہیں، ہم چاروں بہن بھائیوں کو اسکول میں داخل کرایا تاکہ تعلیم متاثر نہ ہو اور ہم اپنے ہم عصر بچوں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ ایسے وقت میں جب اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ماموں نے ہمت کی اور دل چھوٹا نہ کیا۔ دراصل مومانی بہت اچھی تھی، تبھی ایسا ممکن ہو سکا۔ وقت گزرتا گیا، ابو 2 سال قید کاٹ کر رہا ہو گئے تو ہم سجدہ شکر بجا لائے۔ امی کے بھی تن مردہ میں جان پڑ گئی۔ راولپنڈی میں والد نے پھر سے کاروبار جمانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ امی اور ہم بہنیں جہاں تک ہو سکتا تھا ماموں مومانی کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتے۔ ان کے گھر کا تمام کام ہم لوگوں نے سنبھال لیا اور مومانی کو آرام سے چارپائی پر بٹھا دیا۔ ہم ان کے بچوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ امی اپنے بھائی بھاوج کے دونوں بچوں کی غلامی کرتی تھی۔ بیٹی کا نام سمینہ اور بیٹے کا دلاور تھا۔ وہ ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتی تھی۔ سمینہ اور دلاور ہمارے ہم عمر تھے، لہٰذا وہ ہمارے ساتھ پڑھتے اور خوش اسلوبی سے وقت گزرتا رہا۔ ہماری ان کے ساتھ اچھی نبھتی تھی۔ مومانی اس طرف سے خوش اور پرسکون تھی۔ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی میں تھی۔ میٹرک میں نے اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تو ماموں نے کالج میں داخل کرا دیا۔ میرے بہن بھائی نازیہ، ابراہیم اور علی بالترتیب 8ویں، 6ٹھی اور 5ویں جماعتوں میں تھے۔ والد صاحب کاروبار کی تگ و دو میں تھے۔ جب راولپنڈی میں کچھ نہ بن پایا تو ایک دوست کے بلانے پر کراچی چلے گئے۔ ان کی بڑی آرزو تھی کہ اپنا گھر ہو۔ وہ اب ہمارے لیے راولپنڈی میں گھر تعمیر کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ کراچی جو غریب پرور شہر کہلاتا ہے، وہاں جانا والد صاحب کے لیے بہتر ثابت نہ ہوا۔ ایک روز کسی اور کے فساد میں ان کی جان چلی گئی۔ ان کا نہ کسی سے کوئی جھگڑا تھا نہ دشمنی۔ وہ ایک ہوٹل میں بیٹھے اپنے دوست کے ساتھ چائے پی رہے تھے، کاروبار سے متعلق مشورے کر رہے تھے کہ اچانک وہاں جھگڑا شروع ہو گیا اور وہ فائرنگ کی زد میں آ گئے اور ایک گولی ان کو لگ گئی۔ والد صاحب کی لاش کراچی سے واپس آئی۔ میں والد صاحب کی ڈیڈ باڈی دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ ادھر میری والدہ کو غش پہ غش کے دورے آ رہے تھے۔ مومانی نے ہم کو سنبھالا۔ تقدیر نے کیسا بھیانک کھیل کھیلا، یقین نہ آتا تھا۔ میرے پیارے ابو اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی اچانک موت نے ہمیں کبھی نہ بھرنے والا زخم دیا تھا۔ پہلے کچھ امید تھی کہ حالات سدھر جائیں گے، ابو کا کاروبار جمے گا تو اپنا گھر بنے گا اور ہم اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اب ساری امیدیں خاک میں مل گئیں۔ امی بیان کرتی تھی کہ پہلے بربادی عارضی تھی لیکن اب ہم سچ مچ برباد ہو چکے ہیں۔ والد صاحب کی وفات نے امی جان کی کمر توڑ کر رکھ دی اور امی بالآخر بیمار پڑ گئی۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ایک روز انہوں نے مجھے بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور کہا، دیکھ بیٹی، تو سب میں بڑی ہے، میں چل بسوں تو میرے بعد تم نے ماں باپ بن کر ان تینوں کو پروان چڑھانا ہے۔ یہ قربانی تم ہی کو دینی ہوگی۔ 10 ماہ بیمار رہ کر امی چل بسی۔ یہ صدمہ بھی سہ لیا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے BA B.Ed کر لیا اور ملازمت کی تلاش میں لگ گئی۔ ماموں سے جتنا ہو سکا وہ کر رہے تھے مگر ان کی آمدن زیادہ نہ تھی۔ ملازمت بہرحال مجھے کرنی ہی تھی تاکہ چھوٹے بہن بھائیوں کو ان کی منزلوں تک پہنچا سکوں۔ ملازمت کی تلاش میں جگہ جگہ ماری ماری پھرتی تھی، اخبار میں اشتہار دیکھتی اور انٹرویو دینے پہنچ جاتی۔ ایک روز ایک کمپنی کے دفتر گئی۔ باس 65 سالہ شخص تھا۔ اس نے جب میرا انٹرویو لیا تو اس کا دل مجھ پر آ گیا اور شادی کی پیشکش کر دی۔ میں بمشکل 21 برس کی تھی۔
اور وہ مجھ سے دگنے سے بھی زیادہ عمر کا تھا، لیکن حالات کو دیکھ کر میں نے ہاں کر دی کیونکہ وہ ایک بہت ہی دولت مند شخص تھا۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ اس صورت میں شادی کروں گی اگر وہ تینوں بہن بھائیوں کی کفالت کا ذمہ لے لے، ان کو تعلیم دلوا کر اچھی جگہ ان کی شادیاں کرائے۔ فہیم صاحب نے شرط کو بخوشی منظور کر لیا۔ میں نے اپنے ارادے سے جب ماموں اور مومانی کو آگاہ کیا تو وہ خاصے خفا ہوئے، مگر میں نے ہمت نہ ہاری بلکہ اپنے موقف پر ڈٹ گئی۔ ماموں کو سمجھایا، جب میری عقل اس قربانی کو قبول کرتی ہے پھر آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میں نے بخوشی ایک بوڑھے کی بیوی بننا قبول کیا۔ مجھ پر تو کوئی دباؤ نہیں ہے۔ میری ضد کی وجہ سے انہوں نے ہار مان لی۔ یوں میری شادی فہیم سیٹھ سے ہو گئی۔ 5 سالوں میں وہ 70 برس کے اور میں 26 برس کی تھی، لیکن مجھے کوئی قلق نہ تھا۔ فہیم صاحب نے اپنا وعدہ نبھایا، میرے بہن بھائیوں کی کفالت کی، ان کے تعلیمی اخراجات اٹھائے اور ان کی شادیاں بھی کی۔ دونوں بھائیوں کو ملازمتیں دلوائیں اور وہ اپنے گھر بار کی خوشیوں میں کھو گئے۔ میں نے اپنی اماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، بڑی بہن نہیں ماں باپ کی طرح چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ اس عمر میں ایک ذمہ دار خاتون میں بن گئی۔ جب لڑکی دلہن بننے کے خواب دیکھتی ہے اور اس کے دل میں جانے کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، سارے ارمان ایک بوڑھے شخص کی ارمانوں کی نظر ہو گئے، جو بوڑھا تھا مگر شفیق تھا۔ پہلے میری بہن کی شادی فہیم صاحب کی کوششوں سے اچھے گھر میں ہوئی، پھر بھائیوں کی ملازمتیں ہوئیں اور اچھے گھرانوں میں رشتے ہو گئے۔ میں نے روز و شب اپنے ارمانوں کا گلا دبایا تو اپنی بہن کو دلہن بنا پائی۔ اس وقت میرے اپنے جذبات کیا تھے یہ صرف میں ہی جانتی ہوں، لیکن مطمئن تھی کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ بہن کا سارا جہیز جو کافی قیمتی اور شاندار تھا میرے شوہر نے دیا۔ میں ان کی بڑی مشکور تھی کہ انہوں نے اتنا کچھ میرے بہن بھائیوں کی خاطر کیا۔ منجلا بھائی شادی کے بعد امریکہ چلا گیا۔ اس کے بعد چھوٹے کی باری آ گئی، وہ بھی شادی کر کے اپنی خوشیوں بھری دنیا میں کھو گیا۔ پھر پلٹ کر میری خبر نہ لی۔ اب ان کو میرے حالات جاننے اور مجھ سے ملنے کے لیے آنے کا وقت ہی نہ ملتا۔ وہ اپنے بچوں کی خوشیوں میں گم ہو گئے۔ فہیم صاحب شادی کے بعد 10 برس تک جیے۔ تقریباً 75 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے 2 بیٹے امریکہ تھے جو امریکہ میں ہی سیٹلڈ تھے۔ میں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ بالآخر چھوٹے بھائی کو خیال آیا، وہ مجھے اپنے گھر لے آیا، مگر یہاں میری حیثیت ایک بیکار شے جیسی تھی جو گھر کے ایک کونے میں پڑی رہتی ہے۔ اس دوران کئی رشتے آئے۔ میرے پاس فہیم صاحب کی دی ہوئی کچھ دولت تھی، شاید اسی وجہ سے بھائیوں نے میری شادی نہ ہونے دی۔ وہ کہتے تھے اب تمہاری شادی کی عمر نہیں، جبکہ میں ان دنوں 40 برس کی بھی نہ تھی۔ مسئلہ میری دولت جائیداد اور اس کوٹھی کا تھا جو زندگی میں فہیم صاحب میرے نام کر کے تھے۔ بھائیوں اور بھابھیوں کی نظریں اسی مال و متاع پر تھیں۔ میں ابھی دوسری شادی کی شوقین نہ تھی۔ جوانی کی جذبات حالات کے سرد خانے میں کب کے دفن کر چکی تھی، لیکن بڑھاپے کا سہارا اولاد کو کہتے ہیں۔ کبھی کبھی اس سہارے کی آرزو دل میں ضرور کروٹیں لیتی تھی۔ تھک ہار کر حالات سے ایک بار پھر سمجھوتا کر لیا اور شادی کا ارادہ ترک کر کے گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی۔ جب انسان کا رشتہ ہر قسم کی امیدوں اور آرزوؤں سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت میں سکون تلاش کرتا ہے، اور عبادت میں ہی سکون ملتا ہے۔ میں نے بھی اسی راستے کا انتخاب کر لیا۔ رات دن یاد الہی میں مصروف رہ کر جوانی کاٹ دی، لیکن میری قربانیوں کا کسی کو خیال نہ آیا۔ میں نے تو اللہ کی یاد میں روز و شب کاٹ دیے، اور مجھے اس طرح زندگی گزار دینے کا کوئی افسوس بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے زندگی کسی برے کام میں تو نہیں ضائع کی، بلکہ اپنوں کے لیے اچھے مقصد کی خاطر قربانی دی۔ جب انسان اپنے مقصد کو پا لیتا ہے اسی میں اس کی کامیابی ہوتی ہے، اور کامیابی سے ہمیشہ طمانینت اور خوشی ملتی ہے۔ میں ساری عمر کاٹ چکی ہوں، اب تھوڑے سے جو دن بچ گئے ہیں یہ بھی کٹ جائیں گے۔ جائیداد سے جو آمدن آتی تھی وہ کچھ مستحقین کے اداروں میں دے دیتی تھی اور کچھ بھائیوں کو، تاکہ وہ اپنے بچوں کو معاشرے میں اعلیٰ مقام دلوا سکے۔ اب سب کچھ بہن اور بھائیوں میں تقسیم کر دیا تاکہ میرے بعد لڑائی جھگڑے نہ ہوں اور میں بھی سکون سے مر سکوں۔ یہ اپنی کہانی میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ شاید میری کچھ بہنیں اس طرح کے حالات سے گزرتی ہیں تو وہ اپنے بھی بڑھاپے کا کوئی سہارا تلاش کریں۔